بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجازی وائس چینل کے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خلوص بھرا سلام۔ مدینہ سے 30-35 میل دور شمال مشرق میں ایک ہرا بھرا نخلستان تھا۔ چھوٹی سی ایک جھیل اور جھیل کے کنارے کھجور کے پیڑوں کے جھنڈ اور صحرائی پودے لک و دک تپتے ہوئے اس صحرا میں جنت کا سما پیدا کیے ہوئے تھے۔ یہ نخلستان ایک ریگزار میں یوں لگتا تھا جیسے دہکتے ہوئے انگاروں میں ایک پھول کھلا ہو۔ اس کے ارد گرد صحرا ایسا بھیانک تھا کہ مسافر ادھر سے گزرتے گھبراتے تھے، اور اگر کوئی بھولا بھٹکا مسافر ادھر جا بھی نکلتا تو دور سے نخلستان کو دیکھ کر یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ نخلستان، بلکہ وہ اسے سراب سمجھتا تھا۔ نخلستان تو اس ریگزار میں بہت تھے لیکن اس جیسا کوئی نہ تھا۔ اس کے اس طرف بھی خاصی اونچی پہاڑی تھی جدھر سے سورج طلوع ہوتا تھا، اور ایک پہاڑی ادھر بھی تھی جدھر سورج غروب ہوتا تھا۔ ان پہاڑیوں کی وجہ سے یہ نخلستان دن کا خاصا حصہ سورج کی جلا دینے والی گرمی سے محفوظ رہتا تھا۔ کھجور کے درختوں کے علاوہ جھکے جھکے درختوں کی 2-4 قسمیں اور بھی۔ جو ہی سورج غروب ہونے سے پہلے مغرب والی پہاڑی کے پیچھے چلا جاتا، اس نخلستان کی محدود سی دنیا ٹھنڈی ہونے لگتی تھی، اور سورج غروب ہونے کے بعد ایسی خنکی کے آسمان تلے بیٹھنے والا ٹھٹھرنے لگتا تھا۔ اس دل فریب نخلستان میں 5-6 خیمے نصب تھے، جن میں ایک چوکور اور بڑا تھا۔ اس کے 2 طرف دروازے اور دروازوں کے آگے ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے۔ خیمے کے اندر کسی شاہی محل کے کمرے کا گمان ہوتا تھا۔ فرش پر خیمے کی لمبائی اور چوڑائی جتنا ایرانی قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف گدے پڑے تھے جن پر ریشمی چادریں بچھی ہوئی تھیں، اور گاؤ تکیے پڑے ہوئے تھے۔ اوپر رنگارنگ فانوس لٹکے ہوئے تھے۔ خیمے کے اندر جو کپڑا لگا ہوا تھا وہ بھی ریشمی تھا، اور اس کے کئی رنگ تھے۔ اندر کی فضا طلسماتی تھی۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ گدوں پر گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے 3 آدمی کچھ بیٹھے کچھ نیم دراز سے تھے۔ ان کے سامنے مختلف النوع کے کھانے رکھے تھے۔ ایک شیشے کی سراہی تھی اور ساتھ کچھ جام بھی تھے۔ ان 3 آدمیوں کے ساتھ جو گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، 2 آدمی دائیں اور 2 بائیں بیٹھے تھے۔ شراب کے جام صرف ان کے ہاتھوں میں تھے، باقی 3 آدمی شراب نہیں پیتے تھے۔ ان سب آدمیوں کے لباس بتاتے تھے کہ یہ عربی ہیں اور مالدار عربی ہیں۔ وہ الف لیلا کی داستانوں کے کردار لگتے تھے۔ ان کے سامنے ایک نیم عریاں رقاصہ رقص کی اداؤں سے ان 7 آدمیوں کو مسحور کر رہی تھی۔ اس کی کمر سے ریشم کے دھاگوں کی بنی ہوئی رنگ برنگی رسیاں لٹک رہی تھیں جو اتنی گھنی اور گنجان تھیں کہ ان میں رقاصہ عریاں نہیں لگتی تھی، لیکن رقص کرتے اس کی ٹانگیں پاؤں سے کولہوں تک رسیوں سے باہر آ جاتی تھیں۔ رقاصہ کے لہراتے ہوئے ریشم جیسے بال باریک تار تھے جو اس کے مرمری شانوں پر جھول رہے تھے۔ خیمے کے ایک کونے میں سازندے بیٹھے تھے، اور ان کے پاس رقاصہ کی عمر کی 2 لڑکیاں بیٹھی گا رہی تھیں۔ ایک ادھیڑ عمر عورت دف کی تھاپ پر تالی بجا رہی تھی۔ رقص اچھل کود نہیں تھا اور نہ ہی دف اور سازوں نے واویلا بپا کر رکھا تھا۔ موسیقی مدھم اور خوابناک سی تھی، اور رقص ایسا جیسے رقاصہ پھندار ناگن کی مانند جھول رہی ہو۔ اس کا تبسم سحر انگیز تھا، گیت رومانی تھا۔ اس کے الفاظ اور سرتال ایسی جیسے خیموں سے کچھ دور بیٹھے ہوئے اونٹوں اور بندھے ہوئے گھوڑوں پر بھی وجد طاری ہوا جا رہا ہو۔ رقص جاری رہا، شراب چلتی رہی۔ خیمے میں بیٹھے یہ 7 آدمی جھومتے اور خاموش اشاروں سے داد دیتے رہے، اور جب رقاصہ نے کمر کو خم دے کر ہاتھ ماتھے پر رکھ کر سلام کیا تو گاؤ تکیے کے ساتھ بیٹھے ایک آدمی نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ رقص کی محفل برخاست ہوتی ہے۔
رقاصہ یوں خیمے سے جھکی جھکی باہر نکلی کہ اس نے پیٹھ ان آدمیوں کی طرف نہ کی۔ اب کام کی کچھ باتیں ہو جائیں۔ گاؤ تکیے کے ساتھ لگے درمیان والے آدمی نے گاؤ تکیے سے آگے ہو کر کہا، دن کو ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ ہم خوش تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد مسلمان پھر قبیلوں میں بٹ کر بکھر جائیں گے اور ہم انہیں ایک بار پھر ایک دوسرے کا دشمن بنا کر جاہلیت کے اسی دور میں پہنچا دیں گے جہاں سے انہیں ان کے نبی نے نکالا تھا۔ پھر ان کے خلاف ہر طرف بغاوت شروع ہو گئی تھی جسے یہ لوگ ارتداد کہتے ہیں۔ ہم اس وقت اور زیادہ خوش ہوئے کہ اب اسلام ان باغیوں کے ہاتھ ہمیشہ کے لیے عرب کی ریت میں دفن ہو جائے گا، لیکن اس بوڑھے ابو بکر نے ایسا طوفان کھڑا کیا کہ مسی اللہ اور مالک بن نبیرہ جیسے طاقتور باغی ان چند ایک مسلمانوں سے شکست کھا گئے۔ ابو سلمہ دوسرے آدمی نے کہا، اسلام کے یہ باغی اگر بغاوت سے پہلے متحد ہو جاتے تو کبھی شکست نہ کھاتے۔ نہیں ابن داؤد، ابو سلمہ نے کہا، وہ متحد ہوتے تو بھی شکست کھا جاتے۔ یہ کہو کہ مسلمانوں کے پاس خالد بن ولید اور ابو عبیدہ نہ ہوتے تو یہ باغی شاید کامیاب ہو جاتے۔ خدائے یہودا کی قسم، اگر ہمارا منصوبہ ان لوگوں نے قبول کر لیا اور ہماری باتیں مان لیں تو اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ میں ایک بات کہوں ابو سلمہ، ایک اور آدمی بولا، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم یہودی ہو اور تمہاری تاریخ میں صرف منصوبے ملتے ہیں، سازشوں کے منصوبے، قتل کرانے اور بھاگ نکلنے کے منصوبے۔ تمہیں میری بات سے رنج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں نصرانی ہوں اس لیے یہودیوں کے خلاف بات کر رہا ہوں، تم کھل کر بات کرو۔ اسحاق ابو سلمہ نے کہا، ہم اس صورت میں ہی کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کی خامیوں اور نقائص کی نشاندہی کریں۔ یہاں سوال میری ذات یا بنی اسرائیل کی توہین کا نہیں، ہمیں اسلام کا خاتمہ کرنا ہے، جس کے لیے بہترین وقت یہی ہے۔ تم چاروں نصرانی ہو اور ہم 3 یہودی ہیں۔ میں اس وقت کو تصور میں لا رہا ہوں جب نصرانیوں اور یہودیوں میں اتحاد ہوگا۔ اب بات کرو، میرا مقصد کسی کی توہین نہیں۔ اسحاق نے کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل جنگ سے گریز کرتے ہیں اور میدان جنگ سے دور رہتے ہیں۔ اگر ہم نصرانیوں کی طرح تم لوگ بھی جنگجو ہو جاؤ اور یہودی اور نصرانی متحد ہو جائیں تو یہی ایک ذریعہ ہے اسلام کے خاتمے کا۔ بہت وقت چاہیے، ابو سلمہ نے کہا، کئی سال لگ جائیں گے دونوں قوموں کو قریب لاتے ہوئے۔ ہمارے دانشمند بزرگ کہہ گئے ہیں کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی قیادت کو بدکردار بنا دو، اور جو کردار سے دستبردار نہیں ہوتا اسے ایسے خفیہ طریقے سے قتل کر دو کہ قاتل کا سراغ نہ ملے۔ کس کس کو قتل کرو گے؟ ایک اور نصرانی بولا، ابو بکر کو میں نے چند دن پہلے مدینہ میں دیکھا ہے، وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ دنیا سے جلد ہی اٹھ جائے گا، اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ سوچ لو کہ اگر اس کے بعد ابن الخطاب آ گیا تو مسلمانوں کا محاذ اور مضبوط ہو جائے گا اور اسلام شام کی سرحدوں سے بھی آگے نکل جائے گا۔ اسلام کی بیخ کنی کوئی آسان کام نہیں۔ یہ کام ہم دانمی جنگ میں نہیں کر سکتے، نہ فوجیں اسلام کے خلاف کوئی کامیابی حاصل کر سکتی ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی قیادت کو بدکردار اور بد دیانت بنا دو، لیکن کیسے؟ اسحاق نے کہا، میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ ان باتوں کی بجائے کوئی عمل کیا جائے۔ کردار میں بدی خوبصورت عورت سے پیدا ہوتی ہے یا شراب سے؟ ابن داؤد نے کہا، مسلمان شراب نہیں پیتے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا تھا کہ ایک روز ان کے نبی نے اعلان کیا کہ آج سے شراب حرام ہے، تو پانی کی طرح شراب پینے والے اہلی اسلام نے اسی وقت شراب کے مٹکے اور شراب کی سراہیاں باہر گلیوں میں انڈیل دی تھی۔ وہ پیالے توڑ دیے تھے جس میں وہ شراب پیتے تھے۔ ہم تو یہودی ہیں، شراب نہیں پیتے۔ ان نصرانی بھائیوں سے پوچھو جو شراب کے رسیا ہیں،
انہیں کہو کہ شراب کی یہ سراہی اور اپنے سامنے رکھے ہوئے جام اٹھا کر باہر پھینک دیں تو یہ ہنس کر ٹال دیں گے۔ یہ کہہ دیں گے کہ 1-2 دنوں بعد ہم شراب سے توبہ کر لیں گے۔ یہ توبہ نہیں کریں گے، لیکن مسلمانوں نے آن واحد میں توبہ کر کے دکھا دی اور شراب کو حرام قرار دے دیا۔ ابو سلمہ اس طرح ہنسا جیسے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے یہ آدمی کم عقل۔ مسلمانوں نے شراب چھوڑ دی ہے۔ ابو سلمہ نے کہا، عورت کا نشہ برقرار رکھا ہے۔ ایک آدمی خصوصاً سرداروں نے کئی بیویاں رکھی ہوئی ہے اور وہ خوبصورت اور جوان لڑکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ نہ بھولو کہ خوبصورت اور جوان لڑکی ایک ایسی طاقت ہے جس نے بڑے بڑے جابر اور جنگجو بادشاہوں کے تاج اپنے قدموں میں رکھ لیے۔ ہم مرد کی اس کمزوری کو استعمال کریں گے، اور یہ بھی دماغ میں بٹھا لو کہ جو لذت بدی میں ہوتی ہے وہ نیکی میں نہیں ہوتی۔ مسلمان اپنے نبی کے اس وعدے پر نیک اور پاک ہو گئے ہیں کہ اگلے جہان انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، جہاں حسن و جمال والی حوریں ملیں گی اور شہد سے میٹھی شراب ملے گی۔ ہم ان لوگوں کو دنیا میں جنت دکھا دیں گے۔ بات اب کی ہی درست معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور نصرانی نے کہا، لیکن مسلمانوں پر جنگ و جدل کا جنون طاری ہو چکا ہے۔ یوں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ان کا کسی اور طرف دھیان ہی نہ ہو۔ کرنا ہے تو یوں کریں کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو تیار کریں کہ وہ ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے ان کی فوج میں شامل ہو جائیں اور میدان جنگ میں انہیں دھوکہ دیں اور ان کی شکست کا باعث بنیں۔ لیکن مجھے یہ کام کچھ آسان نظر نہیں آتا، کیونکہ ان مسلمانوں میں صرف جوش جہاد اور شوق شہادت ہی نہیں بلکہ ان پر جہاد کا جنون طاری ہے۔ میدان جنگ میں اگر ان کا آدھے سے زیادہ لشکر مارا جائے تو باقی لشکر بھاگتا نہیں بلکہ پہلے سے دگنی طاقت استعمال کر کے اپنے مرے ہوئے آدھے لشکر کی کمی پوری کر دیتا ہے۔ یہ کام بھی وقت طلب ہے۔ ابو سلمہ نے کہا، یہ بھی آگے چل کر کریں گے۔ یہ تو تم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے کئی آدمی مسلمانوں میں نظریاتی تخریب کاری میں مصروف ہیں۔ ہم یہ محاذ کبھی کا کھول چکے ہیں۔ اب ہم عورت کو استعمال کریں گے۔ تم جانتے ہو کہ ساتھ والے خیمے میں جو 3 لڑکیاں ہیں ہم انہیں تیار کر چکے ہیں۔ میں آج تمہیں یہی بتانا چاہتا تھا کہ یہ مہم فوراً شروع کرنی ہے۔ اس لڑکی کو اپنے داؤد مسلمان کے روپ میں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ذرا ٹھہرو، میں اس لڑکی کو یہیں بلاتا ہوں۔ تم سب اس کے ساتھ باتیں کر کے مجھے یہ بتانا کہ یہ لڑکی یہ کام کر سکے گی یا نہیں، اور ہم نے اسے جو تربیت دی ہے وہ اس نے ذہن نشین کر لی ہے نہیں۔ فوراً بعد ایک لمبوترے قد اور بڑے ہی دلکش جسم والی لڑکی خیمے میں داخل ہوئی۔ اس کے نقش و نگار میں مسحور کن جاذبیت تھی اور اس کے چلنے کے انداز میں بھی جادو کا سا اثر تھا۔ بنتے یامین، ابو سلمہ نے اس لڑکی سے کہا، اس وقت سے تم مسلمان ہو اور تمہارا نام یہی ہوگا۔ تم ایک مسلمان کی بیوی بننے جا رہی ہو۔ بنتے یامین نے فوراً وہ چادر جو اس نے کندھوں پر پھیلا رکھی تھی دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اس سے اپنا سر ڈھانپ لیا، اور پھر یہ چادر اس طرح لپیٹ لی کہ اس کے سینے کے ابھار اور اوپر ناک تک کا جسم ڈھانپا گیا، صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ پیشانی پر بھی اس نے چادر لے لی تھی اور پھر اس نے سر جھکا لیا۔ خیمے میں بیٹھے ہوئے ہر آدمی نے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات کی۔ لڑکی نے ہر سوال اور ہر بات کا موزوں جواب دیا، اور جواب دینے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ شرم و حیا سے مری جا رہی ہو۔ پھر اس سے سوال پوچھا گیا کہ ایک مسلمان کی بیوی بن کر وہ کیا کرے گی۔ اس نے جو تربیت حاصل کی تھی اس کے مطابق تفصیلی جواب دیا۔ میرے ساتھ زیادہ باتیں نہ کریں، بنتے یامین نے کہا، اب کے تمام سوالوں کے جواب میرے عمل سے ملیں گے، جس کے لیے میں بالکل تیار ہوں۔ ابو سلمہ نے اسے اشارہ کیا کہ وہ چلی جائے۔ اس نے فوراً سر سے چادر اتاری اور پہلے کی طرح کندھوں پر پھیلا دی اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کیا خیال ہے؟
ابو سلمہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، باتوں کی حد تک لڑکی ہوشیار معلوم ہوتی ہے۔ اسحاق نے کہا، اس خیمے میں تو اس نے ہمیں مطمئن کر دیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان کے خیمے میں جا کر یہ کیا کرے گی کیا کر سکے گی۔ اتنی حسین لڑکی کسی بھی مسلمان پر جادو کی طرح چھا سکتی ہے۔ ابو سلمہ نے کہا، ہمیں تمہاری ہر بات سے اتفاق ہے ابو سلمہ۔ ایک نصرانی نے کہا، ہمیں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے پچھلے ناکام تجربوں کو سامنے رکھیں۔ مسلمانوں کے خلاف ہماری ہر سازش ناکام ہوئی ہے۔ مجھے اپنے تمام تجربات یاد ہیں جن میں ہم ناکام رہے تھے۔ اب ہم نئے منصوبے پر عمل کریں گے۔ بنتے یامین کو کل بھیج دیں گے۔ میں یہ تمہیں بھی بتا دوں کہ ہم نے ایک مسلمان کو منتخب کر لیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ بنت یامین کے ساتھ شادی کر لے گا۔ جن مسلمان کا یہ یہودی ذکر کر رہا تھا وہ حبیب ابن کعب تھا۔ وہ مدینہ میں تجارت کے سلسلے میں جاتا رہتا تھا اور اکابر مسلمانوں کے مقربین میں سے تھا۔ ان دنوں وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے گاؤں آیا ہوا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں جن میں سے ایک کسی لاعلاج مرض میں مبتلا تھی۔ اسی کے علاج معالجے کے لیے گاؤں آیا تھا۔ اس کا گاؤں مدینہ سے 20 میل کے لگ بھگ دور تھا۔ یہودیوں نے سازشوں کا جال پھیلا رکھا تھا۔ بنو قرظہ کا ایک یہودی اس گاؤں میں آیا۔ وہ تجارت کی غرض سے آیا تھا۔ تجارت ہی یہودیوں کا پیشہ تھا۔ اسے پتہ چلا کہ مدینہ کا ایک اہم آدمی آج کل اپنے گاؤں آیا ہوا ہے، تو اس یہودی نے اس کے ساتھ دوستی پیدا کر لی اور سوچنے لگا کہ اس شخص کو مسلمانوں کے خلاف کس طرح استعمال کیا جائے۔ اس کی ملاقات ابو سلمہ سے ہوئی تو ابو سلمہ نے یہ منصوبہ بنایا جس پر اب عمل ہو رہا تھا۔ اس یہودی نے جس نے حبیب ابن کعب کے ساتھ دوستی پیدا کی تھی، حبیب کو ایک شادی کا مشورہ دیا اور اسے یہ بھی کہا کہ وہ اسے ایک بڑی خوبصورت مسلمان لڑکی لا دے گا۔ حبیب شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ حبیب کا یہ یہودی دوست اپنا تجارتی مال بیچ کے چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد ایک آدمی چادر میں لپٹی ہوئی ایک جوان لڑکی کو ساتھ لیے اس کے گھر آیا۔ اس نے اپنا نام ابن داؤد ہی بتایا۔ اس زمانے میں عرب کے نصرانیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے نام ایک جیسے ہی ہوا کرتے تھے۔ ابن داؤد نے کچھ یہودی تاجروں کا حوالہ دیا۔ میں بہت ہی غریب اور لٹا پٹا آدمی ہوں، ابن داؤد نے کہا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میرے قبیلے نے اسلام قبول کرنے پر مجھے مارا پیٹا اور لوٹ بھی لیا ہے اور قبیلے سے نکال بھی دیا ہے۔ بڑی مشکل سے اپنی اس بیٹی کو وہاں سے چھپا کر لایا ہوں۔ تمہارا دوست میرا بھی دوست ہے، میں تو اس کے ہاں پناہ لیے ہوئے تھا۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ تمہیں ایک بیوی کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بیٹی کو تمہارے پاس لایا ہوں۔ میں نو مسلم ہوں، مجھ پر ایک کرم تو یہ کرو کہ میری بیٹی کو اپنے عہد میں لے لو اور مجھے مدینہ میں کہیں نوکری دلوا دو، خواہ یہ کسی سردار کی غلامی میں ہو۔ اگر اپنے لشکر میں بھرتی کرا دو تو ساری عمر دعائیں دوں گا۔ حبیب نے شادی تو کرنی ہی تھی، لیکن جب اس نے ابن داؤد کی بٹا سنی تو وہ بغیر سوچے سمجھے شادی کے لیے تیار ہو گیا، اور جب اس نے لڑکی کو دیکھا تو اس نے اسی شام نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز نکاح خواں کو بولا کر حبیب نے بنت یامین کو اپنے عقد میں لے لیا۔ ابن کعب ابن داؤد نے کہا، تم نے میرے سر سے اتنا بڑا بوجھ اتار پھینکا ہے جس کے نیچے میں اور میری بیٹی کی عصمت کچلی جا رہی تھی۔ میں کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر تم میرے لیے کوئی ذریعہ معاش پیدا کر سکتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ میں واپس یہیں آ کر تم سے ملوں۔ تمہارے پاس مدینہ جا ہے۔ اگر تمہارا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تو تم میرے پاس رہ سکتے ہو۔ 10-12 دنوں کے بعد میں مدینہ واپس جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلے چلنا۔
نہیں، ابن داؤد نے کہا میں تم پر اپنا بوجھ نہیں ڈالوں گا، میں اب اپنا ٹھکانہ مدینہ میں ہی بناؤں گا جہاں مجھے مسلمانوں کا تحفظ حاصل ہوگا، پھر تم 10-12 دنوں کے بعد مدینہ میرے پاس آ جانا۔ ابن داؤد بنتے یامین کے سر پر باپ کی طرح پیار کر کے چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد وہی نخلستان تھا، اس میں وہی خیمہ تھا، اندر سے اس کی سج دھج وہی تھی اور محفل بھی وہی تھی، وہی رقاصہ سازوں اور دف کی سرتال پر تھرک رہی تھی اور صحرا کی ایک اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ ابو سلمہ کے اشارے پر ساز خاموش ہو گئے، رقاصہ کا تھرکتا جسم ساکت ہو گیا۔ ابو سلمہ نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو رقاصہ اور سازندے خیمے سے نکل گئے۔ ابن داؤد کو آ جانا چاہیے تھا، ابو سلمہ نے کہا۔ آتا ہی ہوگا، اسحاق نے کہا، وہ کوئی بچہ تو نہیں، آ جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ کچھ کر کے ہی آئے گا، ہو سکتا ہے صبح آ جائے۔ یہ یہودی اور نصرانی پھر اسلام کی بیخ کنی کی باتیں کرنے لگے۔ ابو سلمہ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ محفل برخاست ہونے ہی لگی تھی کہ گھنٹیوں کی آواز سنائی دینے لگی جو قریب آتی جا رہی تھی۔ ابو سلمہ چونک اٹھا، باقی سب کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ وہ آ رہا ہے، بیک وقت 2-3 آدمیوں نے کہا۔ ایک نصرانی دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ صحرا کی شفاف چاندنی میں کچھ دور ایک اونٹ چلا آ رہا تھا جس پر ایک آدمی سوار تھا۔ اونٹ کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں جلترنگ کی طرح بج رہی تھیں۔ چھوٹے خیموں میں سے 2-3 ملازم بھی باہر نکل آئے تھے۔ نصرانی جو باہر نکلا تھا وہ اونٹ کی طرف دوڑ پڑا۔ تم ابن داؤد ہی ہو سکتے ہو، نصرانی نے بلند آواز سے کہا۔ تو اور کون ہو سکتا ہے؟ شتر سوار نے جواب دیا۔ قریب آ کر شتر سوار جو ابن داؤد ہی تھا، چلتے اونٹ پر سے کود کر اترا اور نصرانی سے بغل گیر ہو گیا۔ ایک ملازم نے آگے ہو کر اونٹ کی مہار پکڑ لی اور اسے ادھر لے گیا جہاں دوسرے اونٹ بندھے ہوئے تھے۔ میں جانتا تھا تم آج رات آ جاؤ گے۔ ابن داؤد کے خیمے میں داخل ہوتے ہی ابو سلمہ نے کہا، آؤ بیٹھو، کچھ کھا پی لو اور بتاؤ کیا کر آئے ہو۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو اتنے خوبصورت اور قیمتی نگینے کو بلا قیمت قبول نہ کرے؟ ابن داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ شخص جس کا نام حبیب ابن کعب ہے۔ کچھ میری باتوں سے اور کچھ زیادہ تر بنت یامین کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ آدمی کیسا ہے؟ اسحاق نے پوچھا۔ ہمارے کام آ جائے گا، ابن داؤد نے جواب دیا۔ میں نے ایک غریب اور مظلوم نو مسلم بن کر اس کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ وہ میرے ساتھ کھل کر باتیں کرنے لگا۔ میں نے جب اسے کہا کہ میں ذریعہ معاش کی تلاش میں ہوں تو اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، مدینہ کے بڑے سے بڑے آدمی سے بھی میں اپنی بات منوا سکتا ہوں۔ مختصر بات یہ ہے کہ ابو سلمہ جیسا مجھے بتایا گیا تھا وہ ویسا ہی اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی ہے اور قبیلوں کے سرداروں تک اسے رسائی حاصل ہے۔ ہم نے بنت یامین کے ذریعے اس سے جو کام کرانا ہے وہ امید ہے کہ ہو جائے گا۔ ابو سلمہ نے کہا، میں 3-4 دنوں کے بعد مدینہ روانہ ہو جاؤں گا۔ ابن داؤد نے کہا، اس نے مجھے کہا ہے کہ اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ کیا اب ہمیں سو نہیں جانا چاہیے؟ بہت تھک گیا ہوں، سو ہی جائیں تو اچھا ہے، ابو سلمہ نے کہا، اور اس طرح محفل برخاست ہو گئی۔ اگلے روز سورج سر پر آ رہا تھا۔ کھجور اور دیگر درختوں کا ایک گھنا جھنڈ تھا جس نے چھتری جیسا سایہ کر رکھا تھا۔ جدھر سے ہوا آ رہی تھی ادھر ایک قنات درختوں کے تنوں سے بندھی تنی ہوئی تھی۔ اس نے صحرا کی گرم ہوا اور اس کے ساتھ اڑتی ریت کو روکا ہوا تھا۔ اس جھنڈ کے نیچے قالین بچھا ہوا تھا اور ابو سلمہ، ابن داؤد، اسحاق اور ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ نوکر ان کے آگے کھانا چن رہے تھے۔
एक शुतरबान जो ऊंटों को जरा परे ले गया था दौड़ता आया। आका, शुतरबान ने अबू सलमा को इत्तिला दी, दूर एक गेवा सवार नजर आ रहा है। कोई आम सा मुसाफिर नहीं लगता। घोड़े की रफ्तार खासी तेज है और उसका रुख आदेर ही है। ये सब उठे और कनात के ऊपर से इसकी तरफ देखने लगे। घोड़ा और सवार साफ नजर नहीं आ रहे थे। तपती हुई रेत से एक गैर मरीसी भाप उठ रही थी और इसमें घोड़े और सवार के खदोखाल यूं नजर आ रहे थे जैसे झील के हिलते पानी में किनारे के अक्स नजर आते। ये सिर्फ सहराई लोग ही पहचान सकते थे कि आने वाला गेवर सवार है या शुतर सवार। कोई अपना ही होगा, अबू सलमा ने कहा। इस तरफ से गुजरता ही कौन है? वो देखते रहे। उन्हें किसी किस्म का खौफ नहीं था। वो डाकू नहीं थे, ना उनके पास डकैती का माल था। वो घूमने फिरने वाले ताजिर थे जिन्हें लुटने का डर हो सकता था, लेकिन उन पर यह शुबा नहीं किया जा सकता था कि ये कोई रहजनों का खतरनाक गिरोह है।